अगर गवर्नर को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार डाल दो। सिपाहियों हथियार डाल दो, सिपाहियों हथियार डाल दो। ऐ लोगों जमा हो जाओ, तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। गाजियों के सरदार उस्मान साहब ने याकूब साहब के बेटे महमद को कुफ्फार के हाथों आजाद करवाया। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुश आमदीद उस्मान सरदार, खुश आमदीद। सरदार याकूब, आप ये क्या करना चाहते हैं? वो किला जो हमने अपने बेटे कुर्बान करके फतह किया, आप उस किले को कुफ्फार के हवाले करना चाहते थे। सरदार याकूब, मैं आपको अपने बेटे का हक माफ नहीं करूंगी। रुक जाओ। जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस उस्मान का साथ दो मिल गए। मेरे कयाम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने न झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। ओज खान के आला ज़र्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी।
सभी जुल्म और इंतशार फैलाने के पीछे था, मगर मेरा मानना है कि बेहतरीन दुश्मन मुर्दा ही होता है। इसने मेरे लोगों पर जुल्म ढाया, इसने मेरे लोगों का खून बहाया। आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी है। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है। तमाम सरजमीनों और तमाम कबाइल और तमाम कलों को खबर भिजवा दी जाए। हर बहादुर जो तलवार उठा सकता है हमारे शाना बशाना खड़ा होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। तमाम के तमाम तुर्क कबाइल आज से सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा होंगे। जालिमों के अंजाम का वक्त आ गया है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 48 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महमद अपने कबीले पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उस्मान साहब अपने खानदान के साथ खाने की मेज पर कुछ अहम मामलात के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और आखिरकार उस्मान साहब सरहदी बाजार पहुंचकर याकूब साहब को उसकी औकात दिखाते हैं कि कैसे मैंने आपके बेटे महमद को सलीबियों से आज़ाद करवाया और आप कैसे अपने बेटे के बदले इन किलों को देना चाहते थे, वो किले जो हमने अपने खून और तलवार के जोर पर फतह किए। आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारका पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें कोनूर सरदार दिखाए जाते हैं जो कि गवर्नर को पकड़े हुए होते हैं। सिपाही गवर्नर के गले पर चाकू रखते हुए बहुत ही मोहतात तरीके से आगे किले में बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे कोनूर सरदार गवर्नर से मुखातिब होकर कहता है कि तुम चालाकी के साथ हमसे हमारी जमीनें छीनना चाहते थे और हमने तुम्हारी चालें तुम पर पलट दी। मेरी बात गौर से सुनो गवर्नर, तुर्कों की जमीनों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझते हो। यह सुनकर गवर्नर कोनूर सरदार से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ तुर्क मुझे बताओ, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो जो तुम लोगों ने मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। यह सुनकर कोनूर सरदार गवर्नर से मुखातिब होकर कहता है वो सब कुछ जो तुम जानते हो। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस तरह के आपने साबिका वीडियो में देखा कि गवर्नर के साथ दो सिपाही उसे बचाने के लिए खुफिया रास्ते से ले जाते हैं और उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही उस्मान साहब का था और उस्मान साहब के सिपाही ने गवर्नर के साथ जाने वाले दूसरे सिपाही को वहीं ढेर कर दिया, यानी कि उसे मार डाला और गवर्नर के गले पर चाकू रख के उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस्मान साहब के सिपाही ने गवर्नर के गले पर चाकू रखा तो गवर्नर के चेहरे का रंग उड़ गया और गवर्नर ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इतने में उस्मान साहब के सिपाही ने गवर्नर से मुखातिब होकर कहा
کہ اور کوئی راستہ نہیں، اگر تم مزاحمت کرو گے تو مارے جاؤ گے، بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد فلیش بیک ختم کر کے گورنر عثمان صاحب کے سپاہی یعنی کہ آئی کت کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے، ایک دن میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن قلم کروں گا۔ یہ سن کر کونور سردار گورنر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، اب میری بات غور سے سنو اور ہم تمہیں جو کہیں گے تم وہی کرو گے، اگر تم نے کوئی چالاکی کی تو وہی مارے جاؤ گے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں یعقوب صاحب کا خیمہ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سعادت خاتون داخل ہوتے ہی اپنے بیٹے محمد کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور آتے ہی محمد صاحب کو چومنے لگتی ہیں اور اپنے بیٹے سے حال و احوال پوچھنے لگتی ہیں۔ اسی دوران اس کی بہن یعنی کہ گونجا خاتون بھی اپنے بھائی سے حال حوال پوچھنے لگتی ہیں۔ اپنی بیٹی گونجا خاتون اور اپنی بیوی سعادت خاتون کو پریشان دیکھ کر یعقوب سردار دونوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، میرا بیٹا کمزور نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے زخم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سعادت خاتون خوشی کے ساتھ اپنی خادمہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جاؤ صدقہ کرو، جانور قربان کرو اور تمام بازار میں لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ لوگ جان سکیں کہ یعقوب صاحب کے بیٹے محمد آزاد ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں یعنی شہر کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب کھانے کی میز پر اپنی بیٹے ارحان غازی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ارحان غازی اپنی بہن فاطمہ خاتون کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں بھی کھانے کی میز پر تشریف یعنی کہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عثمان صاحب کے تمام خاندان والے کھانے کی میز پر پہنچ جاتے ہیں تو عثمان صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایک بار پھر کھانے کے دسترخوان پر اکٹھا کیا۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب میرا بیٹا ارحان زندان میں تھا تو میرا دل بھی اسی کے ساتھ زندان میں قید میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ سن کر بالا خاتون ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اب آپ کا بیٹا ارحان اور آپ کا دل دونوں آزاد ہیں ملعون خاتون۔ اس کے بعد تمام لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران فاطمہ خاتون اپنے بھائی ارحان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بھائی، جب آپ حلفیرہ سے بات کر رہے تھے، یہ سن کر دونوں بھائی یعنی کہ ارحان اور علاؤ الدین صاحب اپنی بہن فاطمہ خاتون کو چپ کروا دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب دونوں بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک بھائی ایک طرف اور دوسرا بھائی دوسری طرف میری بیٹی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، میری بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اسی دوران فاطمہ خاتون اپنے والد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے بھائی مجھے آخر کار کیا کہیں گے، یہ تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ان کے بھائی ارحان غازی اپنے والد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جی عثمان صاحب، میری بہن فاطمہ خاتون صحیح کہہ رہی ہے۔ مزید فاطمہ اپنے الفاظ کہتی دونوں بھائی یعنی کہ علاؤ الدین صاحب اور ارحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، یہ مجھے میری بات دوسری بار دہرانے بھی نہیں دیتے۔ یہ سن کر علاؤ الدین صاحب اپنی بہن اور اپنے والد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ خاتون۔ اس کے بعد عثمان صاحب فاطمہ خاتون علاؤ الدین صاحب اور ارحان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا ایسا ہی ہے؟ مجھے تو الگ ہی لگ رہا ہے کہ تم کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو، مثال کے طور پر محبت کے معاملات۔ یہ الفاظ سن کر علاؤ الدین صاحب اور ارحان غازی دونوں شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ میرا کام ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم دعوت شان اور شوکت سے رکھتے ہیں اور تم دیکھو گی یہ ہماری دعوت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم فاطمہ خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو ٹھنڈا پانی پلا رہی ہوتی ہے اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ پی لو یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ فاطمہ خاتون اس لیے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے والد کے سامنے
ان کے تمام معاملات کہنے والی تھی، لیکن دونوں بھائیوں نے فاطمہ خاتون کو چپ کروا دیا۔ اس کے بعد علاء الدین صاحب عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بابا کونور سردار کہاں ہیں؟ میں نے انہیں محل میں نہیں دیکھا، آخر کار وہ کہاں گئے ہیں؟ یہ سن کر عثمان صاحب اپنے بیٹے علاء الدین صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرض پر ہیں، میں نے انہیں ایک کام پر بھیجا ہے، امید ہے کہ وہ بہت جلد واپس لوٹ آئیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو، اب جو ہم اقدامات کرنے والے ہیں، شاید ہماری ان اقدامات کی وجہ سے یعقوب صاحب ہمارے خلاف ہو جائیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ یعقوب صاحب کے بیٹے کو بھی بچایا ہے، آخرکار وہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے خلاف آخرکار وہ کیوں جائیں گے؟ اس پر عثمان صاحب کے بیٹے اورحان اپنی والدہ ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محمد میں اتنا غرور ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ الٹا وہ ہم پر آتے وقت غصہ ہی کر رہا تھا۔ اتنے میں علاء الدین صاحب بھی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یعقوب صاحب بھی اپنے بیٹے کی ہی طرح ہیں، وہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم بھی انہیں ایک ایسا جواب دیں گے جس سے یعقوب صاحب جو اپنے الفاظ سے زیادہ کام کرتا ہے اور اپنا ہدف اس سے آگے رکھتا ہے، جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے تم لوگ سرحدی بازار میں میرے اقدام کو سمجھ جاؤ گے۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں یعقوب صاحب کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر یعقوب صاحب اپنی بیوی سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم جاؤ سعادت خاتون، تم جاؤ جانور قربان کراؤ اور میں حساب لینے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ یہ سن کر گونجا خاتون یکدم سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے والد یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ کیسا حساب بابا، آپ کس سے حساب لینا چاہتے ہیں؟ اتنے میں یعقوب صاحب اپنی بیٹی گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 کلوں کے لیے میرے بیٹے کو خطرے میں ڈالا اور عثمان نے میرے فیصلے کی خلاف ورزی کی، میں اس سے اس کا حساب ضرور لوں گا۔ یہ سن کر سعادت خاتون یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ وہ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور میں بھی ان سے حساب لینے کا سوچ رہی ہوں یعقوب صاحب، کیونکہ انہوں نے ہمیں زندان میں بند کیا۔ جب آپ اس گورنر کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو ہم دوسری طرف یعنی شہر میں زندان میں بند تھے۔ یہ سن کر یعقوب صاحب اپنی بیوی سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں زندان میں بند کیا؟ یہ سن کر سعادت خاتون آگے کی طرف بڑھتے ہوئے یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے ہمیں زندان میں بند کیا، اور عثمان صاحب کی بیوی بالا خاتون نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ غدار کو پکڑنے کی ایک چال ہے، میرے خیال میں وہ ہمیں صرف ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، نہ کہ کسی غدار کو پکڑنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر گونجا خاتون اپنی والدہ سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ والدہ، ان کے پاس وضاحت تھی اور اسی وضاحت کی وجہ سے میرا بھائی آج آزاد ہوا اور ہمارے درمیان موجود ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید میرا بھائی یعنی کہ محمد ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا۔ یہ سن کر محمد اپنی بہن گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تم آخرکار تم ان لوگوں کا دفاع کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے مجھے آزاد کروایا، اگر ان کے بدلے میں وہ مجھے آزاد کرواتے ہیں تو تم دیکھو کہ انہوں نے میری جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ اس کے بعد محمد آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے والد یعنی کہ یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بابا، ہمیں ان سے اس کا حساب ضرور لینا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس ایپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یعنی کہ قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی
किस्त नंबर 48 का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी इस वीडियो का रिव्यू यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 48 का रिव्यू आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल यानी कि डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसे कुरुलुश उस्मान सीरीज या बाकी तमाम तारीखी सीरीज के मुतालिक जो रिव्यूज होंगे आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदाई नाचीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।